یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت خضر حضرت آدم کی وہ اولاد ہیں جو تا قیامت زندہ رہے گی۔ حضرت خضر اور آب حیات کی حقیقت کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، اور حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت کا نام یاد رکھے، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو اگر ہو سکے تو اس کنیت کو یاد رکھیے گا۔ ابو العباس بلیا بن ملکان، یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حضرت خضر زندہ ہیں؟ تو جواب تحقیقات کے حوالے سے آج آپ کو دیا جائے گا۔ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ و صوفیاء اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ اب آپ کو آب حیات کی حقیقت کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ آب حیات کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفاسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہے ہیں، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والے کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، لیکن کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اس طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج آپ کے ساتھ
یہ بات شیئر کی جائے گی کہ ان کے ساتھ ان کی آپس میں کس طرح سے ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات اپنی نوعیت اور تاثر کے اعتبار سے سراسر ایک منفرد واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر انہیں باطنی احوال یعنی اسرار کونیاں جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموش نہیں رہ سکیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے پے در پے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار مہر سکوت توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد خضر نے اس اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر ہے یہ شرعی طور پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب تھا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر نے ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کے سوال کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اچانک ایک شکستہ دیوار دکھائی دی جو معمولی سے دھکے سے گر سکتی تھی۔ خضر نے موسیٰ سے کہا، آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کر دیں۔ چنانچہ دونوں اصحاب نے وہ دیوار اثر نو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا، ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، البتہ جدا ہونے سے پہلے میں ان واقعات کا پس منظر واضح کر دیتا ہوں۔ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے، یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا۔ میں نے اسے ناقص کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ آئے، اسے ناکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے۔ جس بچے کو ٹھکانے لگا دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا۔ جو دیوار گرا چاہتی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کی تعمیر نو سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قصے کا مقصد انسانوں پر واضح کرنا ہے کہ ایک یہ دنیا ہے جس میں تم رہتے بستے ہو۔ شرعی اصول و قوانین اسی ظاہری دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں جنہیں جاننے کے لیے تم مکلف نہیں ہو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتائج تمہارے لیے مفید بنا دے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو اس پر فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مجھے اس واقعہ کے حکیمانہ پہلوؤں پر غور و غوص کرنے کے لیے کئی اردو تفاسیر دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ان میں زیادہ تر یہی بحث ملتی ہے کہ خضر کون تھے، وہ نبی تھے یا غیر نبی، انسان تھے یا فرشتہ، خضر نام کی ایک ہی ہستی ہے یا ایسے کئی خضر نظام ہستی چلانے کے لیے معمور ہیں، کیا انہیں موت آ سکتی ہے؟ تشریعی اور تکوینی امور کیا ہوتے ہیں اور تکوینی امور تشریعی امور سے کس طرح مختلف ہیں؟ علماء تفسیر نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا کہ اس میں اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی بہت فکر آفرین حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ چونکہ ہمارے علماء کرام آج کے دور کی پیدا کردہ الجھنوں اور پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے صرف قصے کی غرابت بیان کرنے تک بحث محدود رکھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس قصے کی حیثیت علامتی ہے، جس میں ظالم بادشاہ اور کشتی کے جن غریب مالکان کا ذکر ہے وہ آج کی دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو ہوس ملک گیر بے چین رکھتی تھی، وہ آئے روز ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائیاں کرتے رہتے تھے، مقصد مال و دولت لوٹنا ہوتا تھا۔ اپنے لاؤ لشکر کے لیے انہیں کشتیوں کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ جب ان بادشاہوں کے کارندے رعایا میں سے کسی کے پاس صاف ستھری اور مضبوط کشتی دیکھتے تو اس سے چھین لیتے تھے۔ جس سے کشتی چھینتے تھے اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج کی حکومتوں کا کردار بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔
ہمارے علماء دین یہ نہیں بتاتے کہ آج کی حکومتیں بھی اپنے خزانے بھرنے کے لیے اپنی رعایا سے بہت کچھ چھین لیتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کرے گی۔